اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ الآیہ صدق اللہ تعالی مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، یعنی جو ایمان والے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ بھئی قیامت تم ایسے لوگ نہیں پاؤ گے جو ایمان والے بھی ہوں پھر اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت بھی کریں گی، ان سے دوست بھی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ او ابناءہم، ان کے بیٹے، او اخوانہم، ان کے بھائی، او عشیرتہم، ان کے کنبے والے ہوں جی۔ دیکھو نا جی، سب سے قریبی رشتے تو یہی ہوتے ہیں نا جی، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، یا پھر قریبی برادری۔ رب گواہی دے رہا ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، فرمایا کہ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا میں گواہی دے رہا ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ کیا ہوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دیکھو اب اللہ کے آگے کیا ان کو انعام دے رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور اللہ کی محبت کو، اس کے رسول کی محبت کو اپنے رشتہ دار ہوں، باپ ہو، بیٹا ہو، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جانا سب کچھ۔ فرمایا یہ اب اللہ کی جماعت، حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ معلوم ہوا جو مومن بندہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے جی، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جی۔ اور جو شیطانی ہیں، جو شیطانی گروہ ہیں، بھلے حزب ہے لیکن وہ گروہ شیطانی گروہ ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے جو اللہ کے جو ہاتھ ہے مسلمانوں پر، اس سے وہ محروم ہیں۔ صحابہ کرام وہ پاکیزہ ہستیاں کہ جنہوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ بدر جو ہوئی ہے، جنگ بدر میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کا نقشہ جو ہے جنگ بدر کا، آپ ذرا اس پر غور کریں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کے مقابلے میں تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو وصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس اپنے چاچا کے مقابلے میں آ گئے جی۔ حضرت عباس اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حقیقی باپ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آ گئے جی۔ انہوں نے ثابت کر دیا نا کہ اللہ رسول کی محبت جو ہے وہ سب پر غالب ہے، آگے چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو۔ بلکہ صحابہ کرام کی محبت کا امام بخاری نقشہ کھینچا ہے ادب احترام کا جی، کہ عروہ بن مسعود ثقفی
یہ جس ٹائم صلح حدیبیہ ہو جائے نا، اس ٹائم یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو مکے والوں نے بھیجا، وہ تم جا کے وہاں پر جا کر دیکھو کہ مسلمان جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں، ان کی طاقت کیا ہے۔ جب وہ آ گیا، آ کر اس نے دیکھا، حدیث پاک الفاظ ہیں کہ جعل یرمک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صحابہ کرام کو غور سے دیکھنے لگا جی۔ تو راوی کہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا صحابہ کرام کیا عمل کر رہے تھے جی۔ فواللہ ما ترخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ جی، کہ سرکار جو ہے جب وہ یعنی کہ اپنا ناک مبارک صاف فرماتے ہیں نا جی، اس کی رطوبت شریف جو ہے وہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مال لیتے ہیں، اپنے جسم پر مال لیتے ہیں۔ یہ عمل کون کر رہا تھا؟ ابو بکر صدیق کر رہے تھے، عمر فاروق کر رہے تھے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کر رہے تھے، باقی جنہوں کے در یعنی 1400 صحابہ کرام نالتے ساتھ ہی آپ کے وہ سب اس کے سب کے یہ عمل کر رہے تھے۔ پھر اس نے دیکھا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ سرکار فرماتے ہیں نا کسی کام کے لیے، تمام صحابہ کرام بھاگ پڑتے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا کہ سرکار نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، جب سرکار کوئی بات فرماتے ہیں نا تمام صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے۔ ادب کا یہ مقام ہے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ جی، اور کوئی صحابی آنکھ اٹھا کر آپ کو نہیں دیکھتا جی، تعظیم کی وجہ سے۔ جب عروہ بن مسعود واپس گیا اپنے قوم کے پاس، کہنے لگا کہ اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہ اے قوم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ان کے درباروں میں گیا ہوں جی۔ فتو علی کیسرا و کسرا و نجاشیہ، میں کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا جی۔ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جی، کہنے لگا کہ میں وہاں پر ان کے پاس گیا ہوں، ان کے دوست بھی ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کے جو درباری ہیں، لیکن جو صحابہ کرام محمد رسول اللہ کا ادب احترام کر رہے تھے وہ میں نے کسی پاس میں کسی طرف بھی نہیں دیکھا۔ میں کہنے لگا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، جب آپ ناک مبارک صاف فرماتے ہیں، ناک مبارک رطوبت شریف جو ہے وہ صحابہ کرام اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، چہروں پر مل لیتے ہیں، جسموں پر مل لیتے ہیں، اس کو زمین پر نہیں گراتے جی۔ ادب کا یہ مقام ہے۔ کہنے لگے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام بھاگ پڑتے ہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سرکار نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادَ يَقْطُرُ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو گویا کہ وہ وضو کے پانی قطروں پر صحابہ کرام لڑ پڑیں گے جی، ہر ایک چاہتا کہ سرکار کے وضو کا پانی قطرہ جو ہے مجھے مل جائے جی۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضَ أَصْوَاتَهُمْ، جب وہ بات کرتے ہیں تو تمام صحابہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں جی۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَى النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ جی، اور کوئی صحابی جو ہے آپ کو یعنی تعظیم کی وجہ سے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا، بھائی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بلکہ صحابہ کرام نے تو اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا جی۔ جنگ احد جو ہے یہ تقریباً 15 شوال کو ہوئی ہے جی، 15 شوال کو ہوئی۔ تو یہ ابو سفیان جو تھا یہ بظاہراً جنگ یہ جیت کر یہ واپس چلا گیا۔ جب یہ مقام روحہ پر پہنچا نا جی، تو وہاں پہ اس کو خیال آیا کہ ہم تو کسی صحابی کو قیدی نہیں بنایا، کسی مسلمان کو قیدی بھی نہیں بنایا، نہ کسی ان کے عورت کو لونڈی بنایا، یہ نہ ان کے سردار جو مسلمانوں کے سردار نہ ان کو ہم نے شہید کیا، ہم تو ایسے واپس آ گئے جی۔ وہاں سے پھر واپس لوٹا جی، دل میں خیال کہ ہم واپس لوٹتے ہیں جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان پھر آ رہا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو کل وہاں پر جنگ احد میں شریک تھے وہی صحابہ چلیں گے میرے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں جائے گا جی۔ تو وہ صحابہ کرام جو تھے وہ زخمی تھے
کسی کے بازو پر تلوار لگی ہوئی تھی، کسی کی ٹانگ پر تلوار لگی ہوئی تھی، کسی پر لیزے کا زخم تھا، کسی پر تیر کا زخم تھا، اور کئی بیمار تھے جی. کسی نے تو مرہم پٹی کر لی تھی، کہیں نے مرہم پٹی کی بھی نہیں تھی. جب سرکار نے فرمایا تو اللہ کریم نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول ہم تو بیمار ہیں، ہم تو کل گئے تھے. نہیں، پتہ ہی کیا کرتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ تمام جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے یہ تقریباً 70 کے قریب تھے جی. یہ سرکار کے بارگاہ میں آ گئے جی، اور ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ جاری تھا. سنا، ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ تھا. عرض کرتے تھے وجہی دون وجہ کا، کہ میرا چہرہ حضور کے چہرے پر قربان جی. بنفس دون نفس کا، میری جان حضور کی جان پر قربان جی. بنہری دون نہرے کا، اور میری گردن حضور کی گردن پر قربان جی. یہ صحابہ کرام کے یہ نعرے تھے جی، جنہوں نے اپنا تن، من، دھن، وطن سب کچھ سرکار کی بارگاہ، سرکار پر نچھاور کر دیا جی. یہ ان کی شان اللہ کریم قرآن پاک میں بیان اللہ فرماتا ہے کہ الذین استجابوا للہ وللرسول جی، وہ جو اللہ رسول کے بلاوے پر حاضر ہوئے جی، من بعد ما اصابہم القرح، کہ بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا جی، یعنی میدان احد میں زخموں سے چور تھے جی. اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. یعنی جو اس میں یعنی کہ جو حاضر ہوئے تھے میدان احد میں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے، ان کے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. تو معلوم ہوا صحابہ کرام کی شانہ جو ہے اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، اور ان کی بڑی شان ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو یعنی کہ عام امت میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا جی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کا ادب احترام کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.